براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آٹزم یا ASD، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آٹزم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آٹزم ایک ایسا ذہنی عارضہ ہے جس میں مریض کو بات چیت، میل جول، سوچ سمجھ اور اپنے حواس کو کنٹرول کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ آٹزم سے متاثرہ مریض کا دماغ عام انسان کے مقابلے میں ایک مختلف طریقے پر نشو و نما پاتا ہے اور کام بھی مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ یہ دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ آٹزم کا شکار ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی علامات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بچے یا تو ہر پل تبدیلی چاہتے ہیں یا پھر یکسانیت کو پسند کرتے ہیں اور ماحول یا ہر صورتحال کے مطابق ڈلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں اور اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے۔ ایسے بچوں میں عموماً نظروں کا نہ ملانا، رابطے کی صلاحیت کا فقدان اور کسی بات کو بار بار دہرانا جیسی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس کا شکار بچہ دیکھ اور سن تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ بچے کے منحرف رویوں کا انحصار بیماری کی شدت پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بچے لفظوں کی ادائیگی میں دقت محسوس کرتے ہیں جبکہ کچھ بچوں کے پاس ذخیرہ الفاظ یونیورسٹی کے پروفیسروں کی طرح بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دیگر علامات میں ماحول میں دلچسپی نہ لینا اور ارد گرد کی چیزوں پر توجہ نہ دینا، یا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مسکراہٹ اور جذبات کا اظہار نہ کرنا۔ یہ چیز 6 ماہ کے بچے میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسکراہٹ اور جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا، اور آوازوں اور خیالات اور چہرے کے تاثرات کو بچہ 9 ماہ تک اگر نہیں سمجھ پاتا تو یہ بھی آٹزم کا شکار بچہ ہو سکتا ہے۔ پھر 12 ماہ تک بچے کا سنے ہوئے الفاظ اور آوازوں کا نہ دہرا پانا، یہ بھی آٹزم کی علامت ہو سکتی ہے۔ 1 سال کی عمر میں اشارہ کرنا، ہاتھ ہلانا اور چیزوں کو پکڑنا شروع نہیں کرتا تو یہ بھی آٹزم کی علامت ہو سکتی ہے۔ 16 ماہ کی عمر تک کوئی ایک لفظ بھی ادا نہ کر پانا، یہ بھی بچے میں آٹزم کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے 2 سال یعنی 24 ماہ کی عمر تک 2 لفظ ملا کر ادا نہ کر پانا، یہ بھی بچے میں آٹزم کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ عموماً 2 سال کی عمر میں بچے جملے ادا کرنا یا سنی ہوئی بات دہرانا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کر رہا تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں، جیسے ایک چیز پر شدید توجہ یا غیر رد عمل، سماجی اشاروں کو نہ سمجھنا جیسے آواز یا جسمانی زبان کو، بار بار حرکت کرنا یا سر پیٹنا یا خود سے بدسلوکی کا رویہ شامل ہو سکتا ہے۔ علامات کی شدت متاثرہ افراد میں مختلف ہو سکتی ہے، جیسے نسبتاً دیر سے بولنا سیکھنا، دوسرے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنا، آنکھوں سے رابطہ نہ کرنا، ہمدردی کا فقدان اور سماجی دستبرداری بھی شامل ہیں۔ آٹزم والے بچے جن نے زبان کی خاطر خواہ مہارت حاصل نہیں کی ہوتی، وہ اپنی ضروریات کا اظہار کرنے کے لیے چیخنا یا رونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جن بچوں کو یہ مہارت سکھا دی جاتی ہے وہ ان بچوں میں یہ علامات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی زبان کی مہارت سے اپنی بات کو سمجھا لیتے ہیں۔ لیکن جو بچے نہیں یہ مہارت حاصل کر پاتے وہ پھر چیختے یا روتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ آنکھ سے رابطہ نہ ہونا یا آنکھ سے رابطہ کم ہونا، ایک چیز پر ضرورت سے زیادہ توجہ مرکوز کرنا اور آگے پیچھے کودنا، غیر معمولی جسمانی پوسچر یا چہرے کے تاثرات، آوازیں نکالنا یا غیر معمولی لہجہ اختیار کرنا، آنکھوں سے رابطہ کرنے سے گریز کرنا یا آنکھوں کا ناقص رابطہ ہونا، اس طرح کے طرز عمل جو ہے یہ آٹزم کی علامات میں شامل ہوتے ہیں۔ طرز عمل میں خلل، زبان کی سمجھ میں کمی، بولنا سیکھنے میں تاخیر،
अजीब गुफ्तगू, नामुनासिब समाजी ताअम्मुल, एक मौजू पर शदीद तवज्जो, दूसरे बच्चों के लिए हमदर्दी की कमी, समाजी इशारों को समझने की कमी, सीखने की मजूरी या सीखने में मुश्किल, साथियों के साथ खेलने में मुश्किल, सिर्फ मखसूस मौज़ूआत के साथ मशगूलियत, दो तरफ़ा गुफ्तगू के साथ मसाइल। यानी दो लोग अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो एक को समझ पाता है, या अगर वो मोबाइल देख रहा है और उस पर वो आवाज़ें सुन रहा है तो साथ उसको कोई और आवाज़ दे रहा है तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। अल्फाज या जुमले दोहराना, बार बार एक जैसी हरकतें करना, खुद से बदसलूकी वाला सलूक करना, नींद में खलल, बार बार उठना, समाजी तकरीबात में गैर मामूली रद्द अमल, अजीबो गरीब अल्फाज या जुमले इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटिज़म में शामिल हैं। इसी तरह से पुअर आई कांटेक्ट, आमतौर पर ये बच्चे दूसरों से नज़रें नहीं मिलाते, इनका नाम पुकारा जाए तो मतवज्जो नहीं होते, अगर वो अपना नाम सुन रहे होते हैं तो फिर भी वो अपने आप को ऐसे इजहार करते हैं कि जैसे उनका ये नाम ही नहीं है या वो ये सुन ही नहीं रहे हैं। इसी तरीके से डोंट लाइक टू टच, ये भी एक ख़ास अलामत है कि ये वो पसंद नहीं करते कि कोई इनके ज़्यादा करीब आए और इनको छुए। ये अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, इनको कुछ काम बहुत आसान लगते हैं और कुछ इंतहाई आसान काम बहुत मुश्किल लगते हैं। आम तौर पर ऐसे बच्चे खिलौनों से खेलते नहीं, बस उन्हें जमा करते हैं और एक ख़ास तरतीब में रखते हैं और इस तरतीब में तब्दीली बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें चीज़ों को घुमाना और उनको घूमते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत देर तक बग़ैर उकताए पंखे को घूमते हुए देख सकते हैं। इसी तरह से अगर साइकिल को स्टैंड पर रखा हुआ है तो उसका अगर चक्का घुमाया जा रहा है तो उसको गौर से देखते रहते हैं। इसी तरीके से हैंड फ्लैपिंग जो है, ये हाथों को फड़फड़ाते हैं, हाथों पर लर्जा भी होता है, अपनी खुशी का इजहार हाथों को फड़फड़ा कर करते हैं, अपने हाथों को मुख्तलिफ अंदाज में घुमा घुमा कर इनसे खेलते हैं और चलने के दौरान एड़ियाँ उठाकर चलते हैं। टो वॉकिंग ये ख़ास अलामत है और सारा वज़न पंजों पर डाल देते हैं। कई मरतबा मुसलसल एक ही लफ्ज़ को बहुत देर तक दोहराते हैं। यानी बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत हो सकती हैं। उनमें ये एक अलामत जो मैंने आपको बताई है, कुछ बच्चों में ये हो सकती है और कुछ में नहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से एग्रेसिव होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी एक ही बात के मुतल्लिक सोचते रहते हैं, ज़्यादातर फ़िक्रमंद और सोचों में मगन रहते हैं या फिर बिल्कुल स्पॉट नज़र आते हैं कि जैसे कोई फ़िक्र ही नहीं है। कभी ये मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हैं तो कभी अजीबो गरीब शक्लें बनाते हैं, यानी मुंह बगाड़ते रहते हैं। इनके मुंह से रालें बहती हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ते हैं, जिनसी जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यकदम गुस्सा करना, चीज़ें फेंकना या फाड़ना, आग लगाते रहना, दांतों से खुद को या दूसरों को काटना, अचानक रोने धोने लग जाना भी इसकी अहम अलामतें हैं। इसी तरीके से सोशली आइसोलेटेड होते हैं, दुनिया से रब्ता नहीं रखना चाहते। बाज़ आर्टिस्टिक बच्चे हर वक्त बाल कटवाना चाहते हैं तो बाज़ के लिए बाल या नाखून कटवाना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होती है। ये कई दिन एक ही किस्म की खुराक खाना चाहते हैं। अगर डर हो तो मक्खी, मच्छर या चींटी तक को देखते ही चीखें मारकर भागते हैं और अगर डर नहीं है तो कभी किसी भी चीज़ को की कोई परवाह नहीं करते। बेशक कोई शेर सामने आ जाए या सांप आ जाए, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। बादल की गरज, चमक, अंधेरा और रोशनी, ऊंची आवाज़ से भी शदीद किस्म का डर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं कि सारा दिन चलते दौड़ते भागते रहें या इतने शल, कमज़ोर और थके हारे कि कुछ भी ना कर सकें। ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं ऑटिज़म की। ऑटिज़म का शिकार सब बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपका बच्चा ऑटिज़म से मुतासर है तो ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अलामात इसमें मौजूद हों। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अलामात में देर से बोलना, देर से चलना, तन्हाई पसंद होना या हवासे खमसा को कंट्रोल ना कर पाना। इन बच्चों का बोलने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने का अंदाज़ आम बच्चों से मुख्तलिफ होता है। अगर एक जगह पर 50 ऑटिज़म बच्चे हों तो इन सब की अलामात एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। समाजी तल्लुकात से कतराना, तबीयत में जारहानापन,
نام سے پکارے جانے پر جواب نہ دینا، ہر وقت کی بے چینی اور خوف، بہت سے ظالم رویے اختیار کرنا، یا بہت ہی ظالم ہونا یا بہت ہی نرم دل ہونا، یہ بھی آٹزم کی ایک علامت ہے۔ توجہ دینے میں دشواری، تنہائی پسند اور گوشہ نشینی، بات کرتے وقت آنکھیں چرانا، الفاظ اور جملوں کو بار بار دہرانا، ذرا سی بات پر پریشان ہو جانا اور اپنا مطلب سمجھانے یا بات کا اظہار کرنے میں دشواری ہونا، ہاتھوں کو چڑیا کے پروں کی طرح پھڑپھڑانا، یہ علامات ساری یا ان میں سے کچھ علامات یا کوئی ایک علامت بھی اگر بچے میں پائی جا رہی ہے تو آپ اپنے والد سے ضرور مشورہ کریں۔ اس طرح سے ایک ہی کام کو بار بار کرنا، ایک جگہ پرسکون سے نہ بیٹھنا یا بیٹھے بیٹھے اچھلنا شروع کر دینا، بات کرتے ہوئے آئی کنٹیکٹ نہ دینا، بات سن لینا مگر کوئی رسپانس نہ دینا، بہت زیادہ ضد کرنا، شور مچانا، چیزیں توڑنا، نقصان کرنا، عام بچوں سے زیادہ شرمیلا ہونا، بات کو سمجھنے اور اپنی بات کا اظہار کرنے میں دشواری ہونا، یہ علامات بھی آٹزم کے بچوں میں پائی جاتی ہیں۔ مخصوص آوازوں، چھونے، بو یا مناظر سے خاص حساسیت ہو جو دوسرے لوگوں کو عام لگتی ہو تو یہ بھی آٹزم کے بچوں میں علامت پائی جاتی ہے۔ دوسروں کو دیکھنے اور سننے سے لاطل کی، جب کوئی دوسرا شخص کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو اس چیز سے نظریں چرانا، ملنے یا گلے لگنے سے گریز کرنا، بولنے، اشاروں، چہرے کے تاثرات یا آواز کے لہجے کو سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری محسوس کرنا، روٹین کی تبدیلیوں کو اپنانے میں دشواری محسوس کرنا۔ آٹزم کے بچوں کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ دورے جیسے یہ مرگی کے دورے جس کو ہم کہتے ہیں یا ایپیلیپسی کہتے ہیں، یہ عام طور پر سن بلوغت تک نہیں ہوتے ہیں، مگر جب یہ سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ شروع ہو سکتے ہیں۔ آٹزم کے شکار کچھ بچوں کو دورے بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ سن بلوغت تک شروع نہیں ہوتے، کیونکہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو بہت ساری جو ہارمونل چینجز آتی ہیں تو وہ بچے ان کو جلدی اڈاپٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کو یہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔